ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، وہ سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، وہ سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، بوسے لیے نانا نے نوازوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا نے نوازوں کے لبوں پر، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے،
جہل کی موٹھی ہو قمر ہو کہ شجر ہو ابو جہل کی موٹھی ہو قمر ہو کہ شجر ہو آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 17ویں کلاس میں ہم سب یہاں شریک ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغام دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام۔ آپ کا پیغام کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کو جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام کسے کہتے ہیں، دین اسلام کی بنیادیں کیا ہیں۔ جی، آپ حضرات نے ابتدا میں پڑھا کہ دین اسلام میں 4 باتیں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ نمبر 1 ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق۔ انشاءاللہ معاملات کے بعد معاشرت بھی آئے گی۔ ایسے معاشرت کو اس کے ساتھ مستقل ملا دیا ہے، لیکن معاشرت کا مستقل عنوان آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ تو گویا کہ 5 باتیں ہو گئی: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ جی، عقائد پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقائد میں کون کون سی باتیں داخل ہیں، عقائد کی کیا کیا شاخیں ہیں، ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ حضرات کے سامنے عبادات کا تفصیلی بیان گزرا، اور عبادات کے تحت آپ کے سامنے طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی مستقل الگ کلاسیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر معاملات، اس کا بیان چل رہا ہے۔ موجودہ کلاسوں میں نمبر 3 معاملات پر بات چل رہی ہے۔ جی، تو ہمارا گویا کہ آج کا موضوع یہ ہے، دین اسلام میں جو تیسری چیز تھی، پہلے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3
اسلامی معاملات. تو ہماری بات دین اسلام کی 3 نمبر میں چل رہی ہے، اور 3 نمبر پہ کیا تھا؟ اسلامی معاملات. پھر اسلامی معاملات کے تحت ہماری بات چل رہی ہے انسانی معاش. کس چیز سے متعلق؟ معاش سے متعلق. پھر معاش کا پہلا حصہ گزشتہ سبق میں کلاس میں ہوا، اور انسانی معاش حصہ نمبر 2 انشاءاللہ اس پر آج بات ہوگی، جس کے تحت معاش کی تعریف، مقاصد، نیت، ذرائع، اصول، درجات، کچھ پر بات ہو چکی ہے اور کچھ پر انشاءاللہ آج کی 17ویں مجلس میں بات ہوگی. جی، یہ معاش کے تحت آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ ہم 9 باتوں پر گفتگو کریں گے معاش کے تحت. اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو تھا وہ تھا معاش کی تعریف. ہر چیز کے لیے انسان سب سے پہلے اس چیز کی تعریف اور حقیقت کو جانتا ہے تاکہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے. تو معاش کہتے کسے ہیں، معاش کی تعریف کیا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 16ویں کلاس میں بیان ہو چکا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ معاش کے مقاصد کیا ہے. انسان جو ذرائع معاش اپناتا ہے، چاہے وہ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، ملازمت سے رکھتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے، اس کے مقاصد کیا ہے بنیادی. تو یہ بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہوئے. نمبر 3 معاش کی نیت. نیت کا تو ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے نیت کی، اور نیت پر ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. حدیث میں انما الاعمال بالنیات. تو انسان ہر چیز میں صاحب ایمان ایک نیت رکھتا ہے، نیت کی درستگی سے عمل درست بنتا ہے. تو ہم معاش میں کیا کیا نیتیں کریں گے، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کلاس میں بیان ہو چکی ہے. چوتھے نمبر پر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ معاش کے بنیادی ذرائع کون کون سے ہیں. تو معاش کے 4 بنیادی ذریعے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے اجمالاً بیان ہوئے، تفصیلاً انشاءاللہ اگلے کلاس سے بیان ہوں گے 4 ذرائع. تو آج کے کلاس میں جو 5ویں نمبر بات، معاش انسانی فطرت و ضرورت. 4 باتیں گزشتہ کلاس میں ہوئی، نمبر 5 آج کے کلاس میں اس پر بات ہوگی کہ معاش یہ انسانی فطرت و ضرورت ہے. جی، نمبر 5 معاشی معاملات یہ انسانی فطرت اور ضرورت ہے. کس طرح؟ دیکھیں، اللہ تعالی نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے. کیا مطلب مدنی الطبع؟ یعنی اس کی فطری ساخت ایسی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں باہمی تعاون اور معاملاتی لین دین کا محتاج ہے، اور ہر فرد اور طبقے کی ضرورت ایک دوسرے سے وابستہ ہے، چاہے وہ ایک سادہ زندگی گزارنے والا مزدور ہو یا کثیر مال رکھنے والا تعیش پسند مالدار ہو. لہٰذا ان معاملات میں تنازعات و اختلافات کا پیدا ہونا ناگزیر یعنی لازمی ہے. اسی وجہ سے ہمیں معاشی زندگی سے متعلق ہدایات و احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرما کر گئے ہیں. اس پر تھوڑی سی بات گزشتہ کلاس میں بھی ہوئی تھی، آج بھی کلاس میں اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو معاشی معاملہ ہے یہ انسانی فطرت اور ضرورت ہے. یہ انسانی فطرت میں داخل ہے اور یہ انسانی ضرورت میں داخل ہے. جیسے اس میں آپ نے پڑھا انسان مدنی الطبع ہے. مدنی الطبع، انسان ایک سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، ایک معاشرت، محلہ یعنی مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اور پورا ایک نظام ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اکیلے اکیلے الگ زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے. فطری تقاضے بھی اللہ پاک نے رکھے ہیں. انسان جوان ہوتا ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے، شرعی طریقے کے مطابق نکاح کرتا ہے. نکاح کے بعد انسان کی اولاد ہوتی ہے. یہ ایک ساری زندگی اور ایک ساری ترتیب چلتی ہے. پھر زندگی گزارنے کے لیے ظاہری بات ہے انسان کو وسائل کی ضرورت ہے، اسباب کی. تو یہ جو انسان کی معاشی زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، یہ حرفت پیشہ وغیرہ، اس میں ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے.
باہمی معاملات اور لین دین کا محتاج ہے، اور ہر فرد اور طبقے کی ضرورت ایک دوسرے سے وابستہ ہے، چاہے ایک عام غریب انسان ہے، چاہے ارب پتی انسان ہے، یاد رکھیں ہر انسان دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر مالدار آدمی ہے، وہ کارخانہ چلا رہا ہے، اس کی ملیں ہیں، تو مل چلانے کے لیے بھی اس کو مزدور چاہیے، مشینیں چلانے کے لیے وہ مزدوروں کا محتاج، مزدور زندگی گزارنے کے لیے مل والے کا محتاج، مل والا مزدوروں کا محتاج۔ جو دکاندار ہے، دکان چلانے کے لیے وہ گاہکوں کا محتاج، گاہک اپنی زندگی گزارنے کے لیے دکاندار کا محتاج، زمیندار اپنی زمینوں کے زمینداری کے معاملات چلانے کے لیے ان غریبوں کا محتاج جو اس کی زمین پر فصل بو سکے، کاٹ سکے، کام کر سکے، کاشت کر سکے۔ زمیندار خود تو یہ کام نہیں کرتا، لیکن وہی بیچارے ملازمین اور غریب وہ زمیندار کے محتاج۔ ہر انسان کی ضرورت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ صرف انسان اپنے اس لباس کی ایک مثال لے لے، یہ لباس ڈائریکٹ تو انسان کے جسم پر نہیں آ گیا، بلکہ اس کے پیچھے سے پورا سلسلہ ہے، پورا ایک سلسلہ ہے اس کا، کہ پورا ایک نظام ہے، زمینداری کا نظام ہے، اس کے بعد پھر کپڑا بنتا ہے، چاہے اون وغیرہ ہے، سوت ہے، کاٹن ہے، کوئی بھی چیز ہے، پورا ایک نظام ہے۔ مل میں آتا ہے، مل میں مزدور کام کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کپڑا بنتا ہے، اس کپڑے کو تاجر لاتا ہے مارکیٹ میں لاتا ہے، وہ اپنی معاشی زندگی گزارتا ہے، خریدنے والا اس سے خریدتا ہے، تو پورا ایک نظام ہے۔ پھر کپڑا لے کر درزی کے ہم محتاج ہے، درزی اپنا کام چلانے کے لیے ہمارا محتاج ہے، ہم اس کو دیں گے، وہ کپڑا سیے گا۔ صرف ایک لباس کو لے لیں تو اس میں کتنے واسطے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہر ذریعہ دوسرے کا محتاج ہے۔ تو چاہے ایک غریب فرد ہے، سادہ زندگی گزارنے والا مزدور ہے، یا کثیر مال رکھنے والا تعیش پسند مالدار ہے، آپس میں ایک دوسرے سے معاملات وابستہ ہے۔ کسی آدمی نے اگر گھر بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، تو سرمایہ تو اس کے پاس ہے لیکن خود بنا نہیں سکتا، یہ محتاج ہوگا مزدور کا، مزدور اپنے پیٹ پالنے کے لیے محتاج ہوگا اس کا، تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جتنے بھی یعنی معاملات ہیں، کام ہے، کاروبار، ملازمت، تجارت، اس میں آپ دیکھ لیں ہر انسان دوسرے کا محتاج، ہر انسان کی ضرورت دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اس معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، زمینداری میں، صنعت و حرفت میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں اکیلا کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، لہٰذا چونکہ یہ معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو ان میں تنازعات اور اختلافات کا پیدا ہونا ناگزیر لازمی ہے۔ مل میں کام کرنے والا ملازم ہے مثال کے طور پہ، وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مراعات مل جائے، کام میں کم سے کم کر لوں۔ مالک ہے وہ چاہے گا کہ میں پیسہ کم سے کم ان مزدوروں کو دے دوں، کام ان سے زیادہ لے لوں۔ ملازمین کے اپنے حقوق ہیں، جو مالک ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، ملازمین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو مالک ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک کے اپنے حقوق ہے شریعت میں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں گے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ معاملات خراب کب ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملے لیکن میں ذمہ داری ادا نہیں کروں، اس سے جان چھڑا لوں، تو اسی سے معاملات میں خرابی آتی ہے، اسی سے تنازعات کی طرف انسان جاتا ہے، اختلافات کی طرف۔ آج دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یونین بنی ہوئی ہے، لیبر یونین ہے، ملازمین کی یونین، کیوں بھائی؟ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہڑتال بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، حقوق بالکل ملنے چاہیے، لیکن میں یہ بھی دیکھوں گا بحیثیت ملازم کے کہ میں وقت پورا دے رہا ہوں، میں کام ٹھیک کر رہا ہوں، میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں، یہ میرے ذمہ ہے۔ مالک ہے اس کے ذمہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دے، جتنا کام اس کے ذمہ اتنا لے، اس سے زیادہ نہ لے، اس پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، چونکہ تنازعات اور اختلافات کا پیدا ہونا یہ ناگزیر ہے، تو ہمیں معاشی زندگی سے متعلق ہدایات اور احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرما گئے ہیں، ہر ایک کے حقوق بتا گئے۔ اسلامی تجارت کس طرح ہوگی، تاجر کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں،
کون کون سے ذرائع جائز ہے، کون سے ناجائز ہے، کون سا طریقہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے. ایک ملازم ملازمت کر رہا ہے، اس کے ذمہ کیا فرائض ہے. ایک زمیندار زمینداری کر رہا ہے، کون سا طریقہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے. یہ ساری ترتیبات ہمارے یعنی شریعت میں یہ سارے احکامات موجود ہیں. جی تو آپ حضرات کے سامنے نمبر 5 معاش، انسانی فطرت اور ضرورت. کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے مختصر آئی، امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. جی اس کے بعد چھٹی بات، معاشی زندگی پر مضر اثرات. جی معاشی زندگی پر مغربی تہذیب اور عصر حاضر کے مضر اثرات. اسلامی معیشت، اسلام نے ہمیں ایک معاشی نظام دیا ہے پورا، ہمارے پاس اپنا پورا اسلامی معاشی نظام موجود ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ معاشی زندگی انسان نے گزارنی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے بھئی کون سی چیز درست ہے، کون سی صحیح نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، ذخیرہ اندوزی سے بچنا ہے، حرص اور لالچ سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اسلامی معاشی نظام. اب ایک مغربی نظام ہے عصر حاضر میں، جیسے آج انسان ایک کمانے کی مشین بن چکا ہے. اس کو وہ کہتا ہے کہ بھئی دین صرف عبادات کے ساتھ خاص ہے. دین، اور ایسے جملے بھی بعض دفعہ سننے کو ملتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ پاک حفاظت فرمائے، کہ بھئی دین تو مسجد کے ساتھ ہے، اس کو اپنی مسجد میں رکھیں. یہ دین زندگی کے ہر شعبے میں ہے. اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت خطرناک ہے، ایمان سے انسان محروم ہو سکتا ہے کہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو مسجد میں رکھ لیں. تو آج مغرب یہی محنت کر رہا ہے، مسلمان کا یہی ذہن بنانا چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ کا دین جو ہے نا وہ آپ کی عبادت گاہ تک خاص ہے، بس نماز تک، نماز روزے تک. آپ کی کاروبار کا دین سے کیا تعلق ہے، آپ کی تجارت کا دین سے کیا تعلق ہے، آپ کی ملازمت کا دین سے، حرفت و صنعت کا، زراعت کا دین سے کیا تعلق ہے، آپ کی سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے. آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان ان راستوں میں، غلط راستوں پہ لگ جائے، تجارت میں، ملازمت میں، ہر چیز میں. لیکن ہمارے پاس ایک اسلامی نظام موجود ہے، ہمارا معاشی اسلامی معاشی نظام ہے. تجارت میں اسلامی احکامات ہیں، ملازمت کے بارے میں، زراعت سے متعلق پورا ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے. تو بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہم اسلامی طریقے پر چلیں گے. ہماری زندگی صرف مسجد میں اسلامی نہیں ہوگی، گھر میں بھی ہم اسلامی احکامات پر عمل کریں گے. تجارت میں، مارکیٹ میں، کارخانے میں، دکان میں، بازار میں بھی ہم مسلمان ہوں گے. صرف یہ تو نہیں کہ ہم مسجد میں مسلمان ہیں، باہر جو چاہے کریں. ایک مسلمان، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا کہ بھئی یہاں بس میں نمازی ہوں صف اول کا، میری تہجد قضا نہیں ہو رہی، لیکن مارکیٹ میں جا کے میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں دھوکہ بھی دے رہا ہوں، میں ملاوٹ بھی کر رہا ہوں، میں 2 نمبری بھی کر رہا ہوں، گھر میں نے بیوی بچوں کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ کامل مسلمان ہے ہی نہیں، یہ نام کا مسلمان ہو سکتا ہے. کامل مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ جو ہر شعبے میں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو. تو دیکھیں ہماری معاشی زندگی پر مغربی تہذیب اور عصر حاضر کے ویسے تو بہت سارے مضر اثرات ہیں، 3 اثرات بہت زیادہ ہیں، بنیادی نقصانات. نمبر 1 ہے ملاوٹ. یہ چیز آج مسلمان میں بھی آ گئی ہے، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اغیار نے مسلمانوں کا طریقہ لے لیا، وہ ملاوٹ نہیں کر رہے، اور ہم نے ان کا طریقہ لے لیا، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. تو آج اگر دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیز سے لے کر استعمال کی چیز تک، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، کون سی چیز ہے جو ہمیں خالص مل رہی ہے؟ تقریباً ہر چیز میں آج ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. بلکہ اب تو ڈھٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، چلتا ہے، میں کر رہا ہوں تو کون سے چھپی ہوئی باتیں کہتے ہیں. آپ کر رہے ہیں، کسی کو معلوم ہونا یا مارکیٹ میں یہ چیز رائج ہو جانا یہ جواز کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ بھئی سب کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، خریدنے والے کو بھی پتہ ہے لیکن آپ خود تو غلط کر رہے ہیں. قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اگر میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہ مشہور ہے یا معلوم بھی ہے، اس کی وجہ سے میرے لیے عمل جائز تھوڑی ہو جائے گا.
تو آج سب سے ایک جو بڑی خرابی ہے وہ ہے ملاوٹ کی، چاہے کھانے پینے کی چیز میں ہے، چاہے کپڑے وغیرہ میں ہے، چاہے استعمال کی چیز میں ہے، کسی بھی. ہم اس میں سمجھتے ہیں صرف یہ شاید خاص ہے دودھ کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. ملاوٹ جس بھی چیز میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایسی صورت میں آمدنی بھی کیا ہے؟ حرام ہوگی. تو یہ جائز نہیں ہے کسی بھی درجے میں ہو اور کسی بھی معاملے میں ہو. دوسرے نمبر پر ذخیرہ اندوزی. یہ مسلمان کا اسلامی نظام نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی آج کل اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور مسلمان اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. مصنوعی بحران پیدا کر دینا. ایک تو یہ کہ ٹھیک ایک چیز قدرتی بھی بعض دفعہ یعنی کمی آ جاتی ہے، تو اس میں بھی اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ انسان ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے کسی کی مجبوری سے. اور آج کل تو از خود بلکہ ایسا کیا جاتا ہے، شارٹ کر دیا جاتا ہے مارکیٹ میں اور پھر منہ مانگے داموں بیچا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 100 روپے والی چیز چاہے 1000 میں بیچ دی، چاہے 100 روپے والی چیز 2000 میں بیچ دی، 3000 میں بیچ دی. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. اب مجھے معلوم ہے، میں تاجر ہوں، کہ یہ چیز لوگ ضرور خریدیں گے. اب چاہے وہ قرض لے کے خریدے، وہ بیچارے ادھار لے کے خریدیں، کچھ بھی کر کے خریدے، لیکن اس نے خریدنی ہے تو میں نے اس کو سٹاک کر دیا، بڑی تعداد میں سٹاک کر دیا. اور یہاں پر ذرا سب واقف ہے ماشاءاللہ، مارکیٹ سے وابستہ ہے، تو اس میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ شریعت میں منع ہے. یا اپنے یعنی فائدے کو بڑھانے کے لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، مارکیٹ سے اس چیز کو غائب کر دینا یا سٹاک کر دینا، مخلوق کو ایذا پہنچانا، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کے مترادف کام ہے. تو یہ چیزیں جائز نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. اسی طریقے سے سرمایہ کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے. یہ اسلامی معاشی نظام نہیں ہے، یہ ہمارا اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام میں کیا ہے کہ ایک اعتدال، توازن برقرار رہے. یہ نہیں ہے کہ غریب ہے تو وہ ایسا ہو گیا کہ وہ زمین کے ساتھ لگ گیا، مالدار ہے تو وہ اتنا مالداری پہ جا رہا ہے کہ دن بدن اوپر جا رہا ہے. تو یہ افراط و تفریط جو معاشرے میں ہوتی ہے، معاشی عدم توازن جو ہوتا ہے، یہ معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج ایک ذہن، بعض دفعہ انسان کے ذہن میں بغاوت اٹھتی ہے، کہتے ہیں میں اس معاشرے سے یا اس میں جو ایسے لوگ ہیں، ایک انتقامی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، ہم اتنا نیچے آ گئے، وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے اور وہ اتنا ہم دیکھ رہے. اب میں غریب ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے یعنی ملیں بڑھ رہی ہے، اس کے بنگلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور میں نیچے سے نیچے آتا جا رہا ہوں. تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں معاشرے میں. چوری، ڈاکہ، قتل، انتقامی کارروائیاں، ذہن میں بغاوت کا اٹھنا، یہ ساری چیزیں یہ اس سے ہوتی ہے کہ سرمایہ چند ہاتھوں میں سمٹ جائے بس. تو غریب غریب تر ہوتا چلا جائے اور مالدار مالدار تر ہوتا چلا جائے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے. تو معاشی نظام انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملا اس پر بھی بات کریں گے. جی، تو یہ آپ حضرات کے سامنے معاشی زندگی پر مغربی تہذیب اور عصر حاضر کے کچھ مضر نقصانات آپ حضرات کے سامنے جو موٹے موٹے تھے وہ بیان ہوئے. اس میں تفصیلات بہت ہے. جی، اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے معاش کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں. جی، اسلام کے معاشی نظام کے چند بنیادی اصول ہیں، چند جو بڑے موٹے موٹے اصول ہیں. اسلام کا معاشی نظام یہ نہیں ہے حرص، لالچ، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، جھوٹ، سرمایہ کا چند ہاتھوں میں سمٹنا، یہ نہیں. اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تاجر کو، ملازم کو، زمیندار کو، صنعتکار کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ. یہ صفت اگر انسان میں آ جائے، انسان کبھی حریص اور لالچی نہیں بنتا. آج انسان جو ایک حریص بن رہا ہے، پیسے کی مشین بن رہا ہے، بلکہ انسان کا تعلق، رشتہ، دوستی، ہر چیز بس پیسے کی بنیاد پر ہے. اگر آپ دیکھ لیں
بس پیسہ ہے, تعلق رکھوں گا اگر پیسہ ہے, وقت دوں گا کسی کو ملاقات کا اگر اس کے پاس پیسہ ہے, تو یہ کوئی انسانی اسلامی زندگی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان والا مکمل بھروسہ رکھتا ہے. میں نے کم کما لیا لیکن حلال کما رہا ہوں, اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ پاک راستے کھولنے والے ہیں. حلال کم ہو اس میں جو برکت ہوتی ہے, وہ حرام اگر کتنا ہی زیادہ ہو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. ایک ایمان والے کی سوچ یہ ہوتی ہے, تھوڑا کما لو, رزق حلال کما لو, بیوی بچوں کو حلال کی کمائی سے پالو, ان کے پیٹ میں حرام نہ جائے. تو اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ. رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں بھائی, پڑوس والے دکاندار بھائی وہ زیادہ چل رہے ہیں, دکان وہ زیادہ چل رہی ہے, اب کچھ کرنا ہے اس کا. پھر کیا کیا بھائی, دشمنی رکھ لی اس سے. وہ اپنا رزق کھا رہا ہے, آپ اپنا رزق کھا رہے ہو. یاد رکھیں, انسان جب پیدا ہوتا ہے چند چیزیں اللہ پاک لکھ لیتے ہیں, بلکہ پہلے سے اس میں ایک رزق بھی ہے کہ اس کو رزق کتنا ملے گا. انسان اپنے مقدر سے زیادہ رزق نہیں کھا سکتا اور نہ کسی اور کے رزق کو کم کر سکتا ہے. تو آج یہ خراب اور باطل سوچ یہ مسلمان کو متاثر کر رہی ہے کہ بھئی وہ آگے بڑھ رہا ہے, اب کیا کرو بھئی, اب کچھ بھی کر لو. اب پھر اس میں انسان دشمنی, دل کے اندر حسد, کینہ, بغض, اور انسان کتنا آگے تک چلے جاتا ہے. بعض دفعہ انسان ناحق قتل کر دیتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ پاک کی ذات عالی پر انسان اعتماد رکھتا ہے مسلمان. وہ اپنا رزق کھا رہا ہے, میں اپنا رزق کھا رہا ہوں, تو میں کیوں کسی سے حسد کروں, میں کیوں دشمنی رکھوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑی صفت ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, آپ کو دیکھنے میں چھوٹی سی لگ رہی ہے. تو مسلمان بحیثیت تاجر, بحیثیت ملازم, بحیثیت زمیندار, بحیثیت صنعت کار, اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ. جتنا رزق مل رہا ہے اللہ پاک دے رہے ہیں. اللہ پاک جانور کو بھوکا نہیں رکھتے تو انسان کو, پھر مسلمان کو کیوں رکھیں گے. نمبر 2, ہر موقع اور حال کے مناسب اعمال کو اختیار کرنا, موقع کی مناسبت سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موقع اور حالت کی مناسبت سے اعمال کو اختیار کر لینا. انسان پر ہر قسم کے حالات آتے ہیں, اچھے حالات بھی آتے ہیں انسان پر, برے حالات بھی انسان پر آتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان کے اب انسان کبھی بھی شرعی تعلیمات کو نہیں چھوڑے گا, افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتا کبھی بھی مسلمان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ پاک کبھی یعنی ایسا ہے کہ برے حالات آ جائے, ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھے حالات آ جائے تو اس پر اترانا نہیں, تکبر نہیں کرنا, سرکشی نہیں کرنی, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. تو ایک مسلمان ہر حالت میں صابر ہوتا ہے اور شاکر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہمارے اندر کیا خرابی ہے کہ اگر ذرا سے حالات آ گئے مایوس ہو کے بیٹھ گئے, بھائی اوہ اب کیا ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو ایسا ہو گیا, سب ایسا ہو گیا. بعض دفعہ جا کے خودکشی کر لی, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا. صبر, اور صبر بہت بڑی صفت ہے, اللہ پاک جس کو دے دے. بعض دفعہ کیا ہے, اللہ پاک دولت دے دیتے ہیں, آ جاتی ہے, اب میں آپے سے باہر ہو گیا, اب میں وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں لگ گیا جب پیسہ زیادہ آ گیا. ایسا نہیں, ظلم میں لگ گیا, تکبر کا شکار ہو گیا. نہیں, شکر ادا کرنا ہے, عاجزی اور تواضع والی زندگی اختیار کرنی ہے. اچھے حالات آئے شکر ادا کرے, برے حالات آئے صبر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دیکھیں حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر انسان پر آج برے حالات ہیں, اچھے حالات بھی یقیناً آئیں گے. تو ہر موقع, ہر حال کے مناسب اعمال کو اختیار کرے انسان. نمبر 3, دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ. ایک تاجر تجارت تو کر رہا ہے, وہ تو کرے گا, حلال رزق کمائے گا, لیکن اس کی سوچ اور نیت یہ ہو کہ میں اپنی اس تجارت سے مسلمان بھائی کے لیے فائدہ مند بھی بن رہا ہوں. میں نے آپ حضرات کو گزشتہ کلاس میں ایک مثال دی تھی کہ ایک گاؤں ہے, دیہات ہے, اس کی بھی لوگوں کی ضروریات ہوتی ہے. بعض دفعہ وہاں کے لوگوں کو 2-3 گھنٹہ سفر کر کے مارکیٹ شہر آنا پڑتا ہے, سامان لے جانا پڑتا ہے. اس نیت سے مثال کے طور پہ میں نے وہاں دکان کھول لی کہ میری وجہ سے لوگوں کو اتنا سفر نہیں کرنا پڑے, وہی سامان مل جائے. اب تجارت میں کر رہا ہوں, پیسہ بھی کما رہا ہوں, لیکن میری نیت کیا ہے کہ لوگوں کی کو فائدہ بھی پہنچا دوں, تاکہ اب 2-3 گھنٹے کا جو سفر تھا لوگ اس سے کیا ہو جائے, جان چھوٹ جائے, اور گھر سے نکل کر ہی دکان پہ آ کے سودا لے لے. ایک سوچ نیت ہے نا, یہ نیت انسان رکھے کہ میں اپنے اس تجارت سے, اپنے اس ملازمت سے, زمینداری سے, عمل سے
دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. صرف یہ سوچ نہیں ہے کہ بس پیسہ کما لوں بلکہ خدمت کا جذبہ بھی تو ہو. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں بھی زیادہ لاکھوں روپے کما لوں, بینک بیلنس بڑھ جائے, بلکہ ضرورت مند آئے گا, بیمار آئے گا, زخمی آئے گا, ان کو ضرورت ہوگی تو میں لوگوں کو کیا ہوں, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں کسی بھی ذریعے سے اگر میں وابستہ ہوں. نمبر 4, حسن تدبیر کو اختیار کرنا. حسن تدبیر, ہر چیز میں انسان مناسب طریقہ اختیار کرے, اچھا طریقہ اختیار کرے, جس کو کہتے ہیں حسن تدبیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسن تدبیر, اچھے طریقے سے معاملات کو نپٹائیں, جس کو ڈیل کرنا کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب صرف یہ تو نہیں ہے, مثال کے طور پہ اگر سامنے والا اگر بیچارہ کسی معاملے میں کمزور آ گیا, یا اس کو یعنی میرا حق اس کے ذمہ آ گیا, سختی سے پیش نہیں آئے, حسن تدبیر سے, جیسے بعض دفعہ انسان درگزر سے بھی کام لے, کچھ معاف بھی کر دے, اور ایک حسن تدبیر کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرے. ہر جگہ دیکھیں انسان اصول پہ نہیں چلتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ انسان کو رعایت کرنی پڑتی ہے, سامنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے. اب ہر جگہ تو یہ نہیں ہے نا کہ بالکل 100% بھائی اب میں بنیا بن گیا, ایسے ایک بنیے کی ذہنیت ہوتی ہے کہ نہیں بھائی اتنا ہے, یہ وہ سودی معاملہ کرنا ہے, دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ چیز نہیں ہے شریعت میں. حسن تدبیر کو اختیار کرنا, معاملات کو اچھے طریقے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاجر ہوتے ہیں, 2 دکاندار ہیں برابر میں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایک کے پاس آپ جا رہے ہیں, وہ سختی سے پیش آ رہے ہیں, آپ پیسے دے کے چیز لے رہے ہیں لیکن اس کا طریقہ سخت ہے, حسن تدبیر نہیں ہے, تو آپ ایک دفعہ جائیں گے پھر آپ نہیں جائیں گے. ایک ہے وہ تعلق بھی رکھ رہا ہے, جیسے گھر کا فرد ہو, خیر بھئی آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت دن ہو گئے نظر نہیں آئے, اور بہت اچھے طریقے سے. دونوں کے اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک نے کہا یہ لو چلو جاؤ ٹائم نہیں ہے, یا آپ نے کہا جلدی دو, اس نے کہا جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو, لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ. دوسرے کے پاس آپ گئے, اس نے کہا ماشاءاللہ بھائی کہاں تھے کتنے دن سے. اب کتنا فرق آ گیا دونوں کے اس میں. اب انسان اس کے پاس جائے گا دوسرے والے کے پاس, پہلے کے پاس نہیں جائے گا. ایک حسن تدبیر سے کام لے رہا ہے, دوسرا حسن تدبیر سے کام نہیں لے رہا. تو کوئی بھی یعنی معاشی صورت ہو, کوئی بھی یعنی مقصد یہ ہے کہ چاہے ملازمت ہے, آپ نے ہر چیز کے اندر یہ معاملہ دیکھا ہوگا کہ بعض بالکل ایک اس پہ چل رہے ہیں کہ بھئی اب میں بس میرا یہ وقت تھا, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور ایک یہ کہ وہ آپ کے ساتھ بھی دے رہا ہے, مزید وقت بھی آپ کے ساتھ دے دیا کچھ تھوڑا بہت. تو چاہے ملازم ہو, چاہے تاجر ہے, چاہے زمیندار ہے, چاہے کارخانوں کا مالک ہے, انسان ہر معاملے میں حسن تدبیر کو ساتھ لے کر چلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے, اس کو کہتے ہیں. جی 7 نمبر معاش کے بنیادی اصول آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے. جی نمبر 8 معاش کے درجات. جی معاش کے 4 درجات ہیں. نمبر 1 ہے فرض, نمبر 2 مستحب, نمبر 3 مباح, نمبر 4 حرام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی معاش کی 4 صورتیں ہیں, 4 درجات ہیں. نمبر 1 فرض درجہ, یہ کمائی کی وہ مقدار ہے جو آدمی کی ذات کو اور اس کے اہل عیال کو کافی ہو اور اس کے قرضوں کی ادائیگی کے واسطے, اور جس کا خرچہ اس پر واجب ہو اس کے خرچے کے لیے کفایت کرے. یہ فرض درجہ ہے. ایک انسان پر اتنا کمانا فرض ہے کہ خود بھی حلال روزی سے اپنی زندگی گزر کرے, جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے, اور جن کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے, اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں یا اس کے بیوی بچے ہیں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے, تو ان کی بھی کفالت ہو جائے. تو اتنا کمانا کہ بحسن خوبی اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت ہو, یا اگر اس کے علاوہ دوسروں کے حقوق اس کے ذمے ہیں تو کم از کم اس کو بھی ادا کر لے. اس قدر معاش, ذریعہ معاش اپنانا, اس قدر کمانا, یہ انسان کے ذمے یہ فرض درجہ رکھتا ہے. یہ بھی اگر انسان چھوڑ دے بلا کسی وجہ کے اور انسان دوسرے کا محتاج بن جائے تو یہ جائز نہیں ہے. شریعت نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا, بلکہ فرض درجہ کیا ہے؟ اتنا کمانا. اب یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں کمانے ضروری ہے, اتنا کما لے کہ انسان اپنی ضروریات بحسن خوبی اور اپنے بیوی بچوں کے بھی پوری کر لے, اور اگر اس کے ذمے کسی کے حقوق ہے, قرضہ ہے, ادھار ہے,
اس کو بھی جو ہے بحسن خوبی ادا کر لے. اس قدر خرچے کے لیے کمانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. یہ فرض درجہ رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ نمبر 2 مستحب. یہ مقدار وہ جو فرض سے زائد ہوتا ہے کہ غریب و محتاجوں کی ہمدردی اور عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کر سکے، ایسی کمائی میں کوشش کرنا نفل عبادت سے افضل ہے. ایک یہ کہ اتنا تو آپ کما رہے ہیں کہ جس سے آپ کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اور اتنا کما رہے ہیں کہ دوسروں کے جو اگر حق آپ کے ذمے ہے، قرضہ ہے، ادھار ہے جو ہے، وہ بھی آپ ادا کر رہے ہیں. اتنا آپ کما رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے تھوڑا زیادہ کمائیں اور اس نیت سے کما رہے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، غریب پڑوسی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کی بھی تھوڑی بہت مدد کر لوں، یہ مستحب ہے. اس نیت سے کمانا کیا ہے؟ اس نیت سے انسان ایک تو اپنا خرچہ ہے، اپنی کفالت بال بچوں کی، اس کے اگر زائد بھی انسان کمائے لیکن اس نیت سے کہ غریب محتاجوں کی بھی مدد ہو، تو ایسی کمائی میں کوشش کرنا یہ نفل عبادت سے بھی افضل ہے. اس نیت سے کمانا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سا درجہ ہے؟ مستحب. نمبر 3 مباح. مباح جانتے ہیں؟ مستحب مقدار سے بھی زیادہ زیب و زینت اور دولت مندی کے لیے کمانا فی نفسی جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں. یہ سمجھ لیں. مباح کہتے ہیں کہ صحیح ہے، کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ مباح ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اب میں کما رہا ہوں، اتنا تو میں کما رہا ہوں کہ میرے بیوی بچوں کے لیے کافی ہے، اور اتنا بھی ہے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مزید مستحکم ہو جاؤں، زیادہ کما لوں. اور ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، یہ ایک انسانی فطرت آپ سمجھ لیں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں، مزید اچھی زندگی گزار لوں. تو اس کے لیے بھی کمانا فی نفسی جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر اختیاری تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو احد کے جو پہاڑ اس کو سونے کا بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ ایک دن اگر ملے تو شکر کروں، ایک دن نہیں ملے تو صبر کروں. تو اگر انسان اس طرح کی صبر اور شکر والی زندگی گزارے، شریعت میں یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں زیادہ کما لوں، تو اس صورت کے اندر مباح ہے، یعنی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن بشرطے کوئی حرام کام نہیں کرے، اس سے حرام ذریعے سے نہ کمائے اور حرام ذرائع میں لگائے نہیں. اگر اپنے لیے جمع کر کے رکھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 4 حرام. یہ وہ کمائی ہے جو دوسرے سے دولت مندی میں بڑھنے کے لیے، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے کمانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں فرق ہے مباح اور حرام میں. اس میں تو یہ تھا کہ بھئی میں ذرا اچھا پہن لوں گا، گاڑی ہے لیکن ذرا اچھی ماڈل والی گاڑی لے لوں گا، گھر تھوڑا اور بڑا لے لوں، اچھے محلے میں لے لوں، تو اس نیت سے بھی کمانا فی نفسی جائز ہے. لیکن میرا کمانے کا مقصد خدا نہ خواستہ یہ ہے دوسرے سے آگے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، یا کمانے کے بعد میں کیا کروں گا؟ دوسروں پر جٹلاؤں گا، فخر کروں گا، بیان کروں گا. سمجھ میں آ رہی؟ دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا، اس کو ذلیل کروں گا. ایسی سوچ کے ساتھ کمانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے، درست نہیں ہے. تو کتنے درجات ہو گئے معاش کے؟ جی 4. نمبر 1 فرض، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 مباح، نمبر 4 حرام. جی آخری بات، نمبر 9 معاش سے متعلق کچھ اہم دعائیں. جی ہمارا دین جامع دین ہے، اور میں نے عرض کیا یہ بات آپ حضرات کے سامنے کہ ہمارا دین اور مذہب صرف مسجد تک نہیں ہے کہ بھئی صرف مسجد تک ہے، باہر کی زندگی میں آزاد ہوں، دکان میں آزاد ہوں، تجارت میں آزاد ہوں، ملازمت میں آزاد ہوں، گھریلو زندگی، نکاح، شادی، بیاہ اور رسومات میں، میت وغیرہ، اس میں جو کروں، ایسا نہیں ہے. ہر موقع محل پہ انسان شریعت کے راستے پر چلے گا. دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع محل اور مناسبت کے اعتبار سے کچھ دعائیں بتائی ہیں جو آپ حضرات دیکھتے ہیں مسنون دعاؤں کے نام سے، پرنور دعاؤں کے نام سے مارکیٹ میں آتی ہے. اور خاص طور پر ہمارے اکابرین میں سے حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے یہ مسنون دعاؤں کو جمع کیا ہے.
تو بحیثیت مسلمان میں وہ دعائیں یاد رکھوں. کھانے پر بیٹھوں تو کھانے سے پہلے کی کیا دعا, کھانے کے بعد کی کیا دعا, بیت الخلا جانے کی, دکان میں جا رہا ہوں کاروبار میں برکت کے لیے کیا دعا ہے. ہر موقع محل کی مناسبت سے ہمیں دعائیں یاد ہوں. تو کسب معاش کے متعلق بھی کچھ دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں. ویسے تو کئی ساری ہیں, ہم نے ایک دو یہاں پر ذکر کی ہے. یہ بھی بحیثیت ہے مسلمان کے ہمیں یاد ہو, ہم اس کو یاد کر لیں. پہلی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا, ایسا علم کا جو فائدہ دینے والا ہو, وعملا متقبلا ایسے عمل کا جو قبول ہونے والا ہو, ورزقا حلالا طیبا اور ایسے رزق کا, روزی کا جو حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. دیکھیں دو الفاظ آئے ہیں حلالا طیبا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر رزق طیب ہے سمجھ میں آئے لیکن حلال نہیں ہے, مثال کے طور پہ میں حلال چیز کھا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے. مثال کے طور پہ میں بکری لایا, بکری کا گوشت لایا ہے, بکری لایا لیکن چوری کر کے لایا. بات سمجھ میں آ رہی, یہ طیب تو ہے, بکری کا گوشت کھانا جائز ہے نا, لیکن حلال نہیں ہے. کیوں؟ میں نے چوری کر لی. ایک مثال دے رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ اگر حلال ہے وہ چیز فی نفسی جائز ہے لیکن طیب نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے. بات سمجھ میں, اپنی محنت کی کمائی سے بھی انسان ہر چیز تو نہیں خرید سکتا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن وہ طیب نہیں ہوتی کھانے کے اعتبار سے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, شراب ناجائز حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب اگر میں کہوں میں اپنی کمائی سے لے رہا ہوں, آپ لے رہے ہیں لیکن وہ طیب تو نہیں ہے, وہ نجس ہے, ناپاک چیز ہے. تو انسان ایسے رزق کا اللہ پاک سے سوال کرے کہ وہ رزق حلال ذریعے سے ملا ہو اور وہ رزق پاکیزہ بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. جامع دعا ہے بہت. سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے مجھے ان دعاؤں کا کہا. دوسری دعا یہ ہے اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا. اے اللہ پاک مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور اے اللہ پاک مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. کتنی جامع دعائیں ہیں. تو یہ دعائیں بھی ہم یاد کر لیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا. تو ہر ساتھی ان دعاؤں کے یاد کرنے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آتی ہیں, ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک رزق حلال کے مواقع بھی عطا فرماتے ہیں. جیسے آج کل دیکھ لیں ہر انسان پریشان ہے, بے روزگاری عام ہے, پریشانی عام ہے, معاشی تنگی ہے. ان دعاؤں کی بڑی برکات ہے. اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں اور اتنی مقدار میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ صحیح نیت سے پڑھنی ہے. ہر ساتھی اہتمام کرے گا نا انشاءاللہ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اب دیکھیں انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہماری ہوگی تو معاش کے بنیادی ذرائع, معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں. کتنے؟ 4. نمبر 1 تجارت, نمبر 2 زراعت, نمبر 3 صنعت, نمبر 4 اجارہ. تجارت آپ جانتے ہیں نا. اب تجارت کے اندر کسی بھی چیز کی تجارت ہے, کسی بھی چیز کی ہے تو تجارت یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے. دوسرا ہے زراعت. زراعت کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے, زمینوں سے ہے. تیسرے نمبر پہ صنعت. صنعت حرفت, پیشہ. بہت سارے لوگ صنعت سے وابستہ ہوتے ہیں. کوئی لکڑی کی صنعت سے, بھائی کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے, کارپینٹر ہے. یہ کیا ہے بھائی, یہ ویلڈنگ کا کام کرنے والا ہے. یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ صنعتیں ہیں. تو بعض اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے اجارہ, ملازمت. کہیں ملازم لگ جانا. اب چاہے ملازم آفس میں ہے, کسی تعلیمی ادارے میں ہے, یا چاہے کوئی مزدور ہے, یہ بھی اجارے کی صورت ہے. معاوضے میں کام کرنے, یہ بھی اجارے کی صورت ہے. تو عام طور پر معاشی ذرائع بنیادی یہ 4 ہی ہے. یا انسان تجارت سے وابستہ ہوگا, یا زراعت سے, یا صنعت سے, یا پھر اجارے سے. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم تفصیل سے تجارت سے اس کا آغاز کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیکم. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے.
جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔